نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع دنیا۔ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کیا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دے ہو کہ دنیا کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے، کہ دنیا یہ کائنات یہ فانی ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے بندیاں کا۔ یہ اندر جو کچھ بھی اللہ پاک نے پیدا کیتا اپنی قدرت نہ یہ نظام کائنات چلاؤن واسطے انسان نے بھی جنہ دیاں دیگر مخلوقات دی ضرورتوں واسطے پیدا فرمایا۔ کہ رب سے نے قرآن حکیم کی دسیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ دنیا مردار ہے۔ حضور فرماؤں دنیا مردار ہے، طالب کتے نے کہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، کہ دنیا کی محبت سارے فساداں دی جڑ ہے۔ دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ کہ اللہ سونے نے انسان نو اپنی کاغذات واسطے، اپنے عرفان واسطے، اپنے قرب واسطے، اپنے اطاعت واسطے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور کائنات دی ہر چیز نو انسان واسطے پیدا فرمایا اللہ سونے نے۔ اور اللہ پاک نے کائنات ساری اپنے اسم و صفات دے، انوارات دے، نور نہ، عکسی ظہورات نہ، یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے۔ جو کچھ بھی کائنات دے اندر تنزلات و تعینات اور ظہورات ہے، کائنات دی ہر چیز دا ہر ایٹم دی ہر لہر جڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے نور دا عکسی ظہور ہے۔ تے انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔ ایسے واسطے رب سے قرآن حکیم دسیا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ یہ اللہ سن کی بارگاہ تک پہنچنا، دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا انسان دی فطرت ہے، تے اپنی حقیقت تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ وہ واسطے اللہ پاک نے طریقہ کار دسے، تے قرآن کریم تے قرآن سنت عمل دے ذریعے ہی انسان رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، اپنے اندر نورانی کر سکتا، اپنی روح قوت پرواز پیدا کر سکتا۔ ہر روح باطن جی پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر، اور حضوری خدا جل شانہ حاضر دا شرف حاصل کر دی ہے۔ لیکن یہ واسطے ضروری ہے انسان جب تک نفس، شیطان، دنیا اور پجاریاں جو نے جنہیں پجاری پاگل وحشی درندے نے، انہاں تو رب نہیں ہوندا، انہاں تو کلی قلبن بے رغبت نہیں ہوندا، بے دھیان نہیں ہوندا، اور قلبن ذات مولا نہیں ڈبدا، فنا پھر توحید نہیں ہوندا، تو کدے بھی انسان اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس راہ چ سب تو بڑی رکاوٹ جیڑی انسانی نفس مارا ہے، جڑا شیطان دی جائے قیام ہے، ہر خواہش شیطان دا دروازہ، یہ خواہشات نفسانی انسان دنیا دی طرف رغبت دلاؤندیاں نے، دھیان کراؤندیاں نے، وہ دی محبت پیدا کردیاں، وہ پیچھے دوڑا کے انسان نو ذلیل اور رسوا کردیاں نے۔ اس واسطے اللہ سنے فرمایا کہ قلیل دے پیچھے نہ جاؤ، یہ بہت تھوڑی ہے، جائز طبعی ضروریات جڑیاں تو ہر انسان دی اللہ نے ازل تو پوریاں کیتیاں، ارادہ الہی شامل ہے، اپنے اپنے وقت نہ جو رزق مقدر ہے انسان نو ملے گا۔
تو سچے اللہ والوں کا حکم یہ ہے کہ حرام تو منہ موڑنا ہی موڑنا، حلال بھی کم تو کم استعمال کرنا۔ تو قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرنا، شیطان دے گمراہ فرقیاں دے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دی بنائی پروگراموں تو الگ ہو جانا، کیونکہ تجالی ایجنٹ نے سچا پروگرام جڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ جب تک انسان اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنا نہیں ہوتا، کدے بھی ہو فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے ایک صحیح عقیدہ، علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس زندہ دل علماء و مشائخ دی صحبت حاضر ہوئے۔ وہ یہ کم ہے لوگ دنیا طالب مولوی زیادہ نے، گمراہ فرقے نے جنہیں آلو مولوی نے، دین فروش نے، ایمان فروش لوگ ہے، انہاں لوگوں تو الگ رہو اور صحیح عقیدہ علماء مشائخ کی خدمت سے حاضر ہو کے انہوں قرآن و سنت فقہ علم حاصل کرو۔ اجماع اہل سنت و جماعت نار رہو اور اپنے پیر و مرشد کو توحید نور نسبت دی، الفل چمبے دی بوٹی والی نوری جاگ اپنے دل سے القاء کراؤ اور انہاں علماء مشائخ کی صحبت پہ کے انہاں کاسی فیض حاصل کرو، اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات کرو۔ تو گمراہ فرقیاں نہیں یا مخالفت دی کوئی پرواہ نہ کرو، ہمیشہ قرآن سنت اور اجماع اہل سنت کے مطابق چلو۔ ظاہری پروگرام بھی اور باطنی کیفیات جڑیاں نے، باطنی معاملات میں بھی الہام ہے، کشف ہے اور کیفیات ہے، کرامات اور قرآن سنت پر سو قرآن سنت کے مطابق ہے، درست ہے، اگر نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دے اور کوئی شیطانی پروگرام ہے۔ کیونکہ باطنی معاملات جتنے بھی نے انسان دے روح نہ تعلق رکھ دے، دل نہ تعلق رکھ دے، لطائف نہ تعلق رکھ دے تو کیفیات نہ تعلق رکھ دے۔ ظاہری علم تو انسان کسبی علم جڑا حاصل کردا وہ کتاباں چوں، لیکن باطنی علم جڑا براہ راست اللہ تعالیٰ کو حاصل کیتا جاتا، لیکن جڑا قرآن سنت کے مطابق وہ درست ہے، جڑا قرآن سنت کے مطابق درست نہیں وہ درست نہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ جب تک انسان دنیا کی محبت نہیں نکلتا یہ تو کلی منہ نہیں موڑتا، اور دنیا تو اتنا منہ موڑے کہ کوشش بھی کرے دنیا دا خیال بھی نہ آئے، یعنی فنا و نیستی دا کمال حاصل کرے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھ دے ہے کہ خلق تو دور رہنا اور دنیاوی جاہو جلال دے اتے مغرور نہ ہونا اس امر دی دلیل ہے کہ صحت حال اور سلامتی اسے کنارہ کشی وچ ہی ہے۔ پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے نے حضرت فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا پاگل خانہ ہے، کہ اہل دنیا یہ پاگل ہیں اور توقع زنجیر دے وچ جکڑے ہوئے نے۔ اسے کشف المحجوب کی داتا حضور لکھ دے نے کہ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرمان ہے کہ خدا دی دوستی تو دامن پھڑو، باقی ہر چیز تو منہ موڑ لو۔ اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے نے کہ جدوں کوئی آدمی خلوص دل نہ اللہ سونے طرف رجوع کرتا ہے اور باقی ساری دنیا تو منہ پھیر لیندہ ہے، جیسا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی خلوص دل نہ اللہ کا رجوع کرتا ہے تو باقی ساری دنیا تو منہ پھیر لیندہ ہے، کیونکہ دنیا اور اہل دنیا جڑی ہے انہاں دا اللہ سونے دی محبت دے وچ کوئی دخل نہیں ہے کسی بھی طرح کا۔ اسے کشف المحجوب کی داتا حضور لکھ دے رہے کہ حضرت داؤد آئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خرید چاہنا ہے تو دنیا نو خیر بات کہہ دے، کرامت دی ضرورت ہے تو عقبہ تو علیحدہ ہو جا،
پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور اگے لکھتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے ہے کہ میں حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ ود کے دنیا تو بیزار کسی نے نہیں دیکھا. دنیا اور اہل دنیا انہاں دی نظر وچ ہے سی. اور اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھتے ہیں کہ حضرت احمد حواری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دنیا جڑا کوڑے کرکٹ دا ڈھیر ہے جہدے اتنے کتے جمع ہوندے نے تے جیڑا یہ اتنے زیادہ دیر ٹھہرے وہ کتے تو پیڑا ہے کیونکہ کتا ڈھیر دے وچوں اپنے مطلب دی چیز حاصل کر کے پرے ہٹ جاندا ہے مگر دنیا دار جڑا پرے ہٹن دا نام نہیں لیندا. اسے کشف المحجوب کے داتا حضور لکھتے ہیں کہ حضرت حمدون قصار رحمت اللہ علیہ کوڑ نیشا پور تو کچھ لوگ آپ کی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیتا کہ جناب ممبر تے تشریف لے آ کے وعظ فرماؤ تاکہ عوام الناس تواڈے وعظ تو مستفید ہون. حضرت حمدون قصار رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ مینوں وعظ کرنا زیبا نہیں دندا کیونکہ میرا دل جڑا ہے حلے دنیا اور جاہو مرتبت دنیا ہوتے مائل ہے تو میرے وعظ دینا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اور میری گلاں دا کسی دل تے اثر نہیں ہونا ہے. تو بے اثر گل جیڑی ہے وہ شریعت دا مذاق اڈاؤن کے برابر ہے. تو حضرت حمدون فرماندے کہ وعظ ایسے آدمی نو سزاوار ہے جی خاموشی دین دے وچ خلل پیدا کر رہی ہوئے اور وہ دی گفتگو تو خلل دور ہو سکتا ہوئے. سبحان اللہ. داتا حضور دے تعلیمات کے لیے خوبصورت ہے کہ ممبر رسول دی زینت بننا محراب و ممبر دا وارث وہی شخص بن سکتا ہے جو دنیا تو منہ موڑیا ہوئے جنہیں جہدے اندر دنیا دی محبت نہ ہوئے دنیا طلب نہ ہوئے دنیا دی رغبت نہ ہوئے اور حکومت دی طلب نہ ہوئے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق جھوٹ حرام ریا نفاق نشے جوئے سود غصے نفرت انتقام اور شیطانی پروگراموں چو کل ہی نکلیا ہوئے تو قرآن و سنت کی روح دے مطابق عمل کرنے والا ہوئے تو دنیا تو بیزار ہوئے پھر ان وعظ کرنا زیبا دند ہے. تو یہ دنیا ہی انسان دا راہ روک دی ہے جنہیں حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دے گدی لعنت دنیا ہوتے ساری دنیا دارا ہو. جب تک انسان دنیا دی محبت جو نہیں نکلتا کدے بھی رہے مولا دا مسافر نہیں بن سکتا تلاش مولا چ نکل نہیں سکتا رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. تو دنیا دی محبت انسان نو انسانی نفس امارہ پسند ہے. اس واسطے نفس امارہ نو مطمئنہ بنانا ضروری ہے. میرا تزکیہ بہت ضروری ہے. میرے خلاف جب تک انسان جہاد نہیں کرتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کیا تیری ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح نہیں کرتا. یہ خواہشات نفسانی ہی دے سارے فتنے ہیں. یہ نفس انسان دنیا کی محبت مبتلا کر دے. جب تک نفس فنا نہیں ہوئے گا تیرے فلاح قلب کی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی نہ ہی دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال حاصل ہوئے گا نہ حق الیقین دا فنا فی ذکر دا سلطان الاذکار دا فنا فی اللہ برق بقا باللہ اور
ورگ پھر توحید ہونے کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا نا۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ دنیا تو کل ہی منہ موڑ لے، جو نصیب کا لکھیا ملے گا ہر حال ہر لمحہ اللہ سن دے قرب صحبت معیت حضور کی گزارے، قلب ذات مولا کی ڈبا رہے۔ یہ نماز عشق کی جب تک نہیں نیتتا انسان کدے بھی اپنی منزل نہیں حاصل کر سکتا۔ جب تک انسان خلقی حص و حرکت، اپنے ارادے، اختیار، مراد، آرزو، تمنا اور مرضی سے نہیں نکلتا، صرف تو پیروں تک مرضی مولا نہیں بنتا، ارادہ الہی فعل الہی نہیں بنتا، تقدیر مولا نہیں بنتا، تقدیر نہ جھگڑنا چھڑتا نہیں، اللہ کے پروگرام تے راضی نہیں ہوندا، اللہ کی تقسیم تے راضی نہیں ہوندا، اور صرف تو لے کے پیروں تک رضا مولا نہیں بنتا۔ کدے بھی انسان اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا فانی ہے، چند دن ویلا، یہ تو منہ موڑ لینا چاہیے تے پیچھے اپنی قیمتی زندگی دے لمحات دے پیچھے نہیں گزارنے چاہیے، کیونکہ دنیا دے طالب جننے بھی نے اللہ سونا ہونا ناراض ہے، کیونکہ رب سنے تو حکم فرمایا سی ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لیکن بجائے اللہ کی طرف دوڑن دے یہ دنیا پیچھے دوڑ پہ۔ اصلی روزے رسدیاں سعید الفطر روحاں جڑیاں دنیا کے پاسے بالکل رغبت نہیں کرتی، دنیا تو بے نیاز رہندے نے، لیکن جڑے اصلی شکیل فطرت روحاں نے بدبخت گندیاں یہ دیر رات دنیا کے پیچھے لگے رہندے نے، انہاں دی زندگی معلوم مشہوری ہوندی ہے، اور اس حد تک بغیرت ہو جاندے لوگ کہ اپنی غرض کا سودا بھی نہیں کرتے، نہ انہوں کو شرم رہندی ہے، نہ کوئی حیا رہندی ہے، گھٹیا تو گھٹیا نیچ تو نیچ حرکت کرنے بھی لوگ تیار ہو جاندے نے، صرف چند ٹکیاں دے واسطے اپنا دین ایمان تک داتے لاؤن تیار ہو جاندے نے۔ ایسے بدبختوں کو دور رہو دنیا تو، اور طالبان دنیا تو گمراہ فرقے انہاں دے اندر جڑے موجود فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع بابے اور اسلام دشمنوں دے بنائے شیطانی نصابوں سے دور ہو گئے، قرآن و سنت دی روشنی وچ روحانی سفر طے کرو۔ قرآن حکیم دے اندر تمام تر مسائل دا حل موجود ہے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس شیطان دنیا ہے انہاں دے پجاریاں تو الگ ہو جائیے اور قلب اور ذات مولا سے ڈبیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور رب سونے کی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کر کے اور ذکر کثیر کریے، اتنا ذکر کریے کہ ساری روح جڑی رب سونے کی بارگاہ تک پہنچ جائے، کہ اللہ سونے کی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر کو تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما، اور ساڑے دلوں میں دنیا دی نفرت پیدا فرما، ما سوا اللہ تو بے رغبت فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن اسلام و غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دینوں ایمان فروش غداراں مردہ دل دجالیاں گمراہ فرقیاں اور ساڈے دن موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔